جس قوم کے نوجوان روحانیت کو چھوڑ کر مرتدلی اور فحاشی کی زندگی گزارنے پر اتر جائے، وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے۔ مجھے 1,00,000 عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، مجھے تو خطرہ ہے 1,000 مسلمانوں سے جو شراب کے پیالوں میں غرق ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے۔ صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائے اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ کافر سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے۔ اسلام کے محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے اور پاسبانوں نے خود کو گھروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پیروں کی زنجیریں بن گئی ہیں۔ حکومت کا نشہ، دولت اور عورت اچھے اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتی ہیں۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کے مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھتی جاتی ہے۔ تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو۔ حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے۔ سپاہگیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دلدادہ ہو۔ ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور زرد و جواہرات کی محبت ہے۔ کہاں وہ وقت تھا کہ ہم دنیا پر چھا گئے تھے، کہاں ہمارا وقت ہے کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے، مگر میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں کہ اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار کی ضرورت پڑتی ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ میں اپنی قوم کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد کرانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو جان لو کہ تم کون ہو اور کیا ہو، اور اپنے دشمن کو بھی اچھی طرح سے پہچان لو کہ وہ کون ہے اور کیا ہے، اور تمہارے متعلق وہ کیا ارادے رکھتا ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنی جگہ بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کو قومی وقار سے محروم نہ کرو۔ آزادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے وہاں 3 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت اور مسلمان کا خون۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ 2 قسم کی لعنتوں سے بچو: مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ بری عادت اور اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے۔ جس قوم کے شاعر بھی وظیفہ خور ہوں اس قوم کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ یاد رکھو، فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ ہمیشہ خون میں ڈوبا رہے گا۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔